قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون عزیزان مظلومین کربلا 10 محرم کی شب ہے، شب عاشور ہے۔ آج کی رات یہ آخری رات ہے۔ کل آپ حضرات اس وقت اپنے گھروں پر سو رہے ہیں، مگر علی اور بطول کی بیٹیاں خواب ہو رہی ہیں۔ آخری رات کا مہمان نظارہ کرنا، صبح ہوگی اور یہ فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ جائے گا۔ آج کی رات وہ رات ہے کہ جس میں فروہ کے پاس قاسم بھی موجود ہے، لیلہ کے پاس علی اکبر بھی موجود ہے، زینب کے پاس اور محمد بھی موجود ہے، کلثوم کے پاس عباس بھی موجود ہے، اور رباب کے پاس علی اصغر بھی موجود ہے۔ مگر کل جب سورج ڈوبے گا تو کوئی ان بیویوں کے پاس نہیں رہ جائے گا، کوئی ان بیویوں کا آسرا نہیں ہوگا، کوئی ان بیویوں کا سہارا نہیں ہوگا، بلکہ ایسا ہوگا کہ ایک جلی ہوئی خیمے کی لکڑی کو اٹھا کر علی کی بیٹی مراد کی طرف رخ کر کے یہ کہہ رہی ہوگی، بھیا عباس جب تک تم زندہ تھے ہم سوتے تھے، دشمن جاگتا تھا، مگر عباس آج آ کر تو دیکھو کہ دشمن سو رہا ہے، علی اور بطول کی بیٹیاں خوف سے جاگ رہی ہیں۔ آخری شب ہے، آخری رات ہے، شب عاشور ہے، اور صرف مصائب ہی بیان کرنے ہیں اور اس شہزادے کا تذکرہ کرنا ہے کہ جس شہزادے کے صدقے میں ساری دنیا کا انسان رزق پا رہا ہے۔ اس لیے کہ اگر حسین علی اصغر کے خون کو آسمان کی طرف اچھال دے تو آسمان کہہ رہا تھا مولا حشر تک کبھی بارش نہیں ہوگی، اور جب زمین کی طرف پھینکنا چاہا تو زمین نے سزا دی کہ مولا اگر یہ خون ناحق مجھ تک آ گیا تو قیامت تک یہ زمین اناج پیدا نہیں کرے گی۔ تو آج اس زمین پر جو اناج ہے وہ اور آج جو پانی ہے وہ سب اسی شہزادے کا صدقہ ہے، اسی شہزادے کی مظلومیت بیان کرنی ہے۔ مگر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں شب عاشور ہے، آخری رات کا حسین مہمان ہے۔ آج کے دن دنیا کو ترک کر دیں، آج کے دن دنیا کی گفتگو سے پرہیز کریں، اپنے گریبان کو چاک کر لیں، اپنے گریبان کے بٹنوں کو کھول لیں، اپنی آستینوں کو پلٹ لیں، اس لیے کہ معصوم نے یہ آداب بتائے کہ جب شب عاشور آئے اپنے گریبان کو چاک کر لو، اپنے سر کو برہنہ کر لو، اپنے پیروں سے چپلوں کو اتار لو، اپنے گریبان کو کھول لو، اپنے سر کے اندر خاک اڑاؤ، دنیا کی گفتگو کو چھوڑ دو، کاروباری دنیا سے پرہیز کرو، ایسے ہو جاؤ جیسے تمہارے گھر میں کوئی مر گیا ہے، ایسے ہو جاؤ کہ جیسے تم سوگ کے عالم میں ہو۔ آج کے دن ہنسنا نہیں، آج کے دن مسکرانا نہیں، بس جو ملے اسے مظلوم حسین کا پرسہ دینا، اور جو ملے اس سے مظلوم حسین کا پرسہ لینا۔
آپ بہت روئیں گے ابھی اور بہت زیادہ زحمت بھی نہیں دوں گا آپ کو، اس لیے کہ حکم تو یہی ہوتا ہے کہ مسائل بہت زیادہ پڑھے، لیکن کلیجہ چاہیے ان باتوں کو بیان کرنے کے لیے، اس لیے کہ سوچ سوچ کر جگر پانی ہونے لگتا ہے، تو ان مسائل کو کون سا کلیجہ اور کون سی زبان ہے جو بیان کر سکتا ہے۔ اور وہ پھر اس شہزادے کی مظلومیت کہ جسے دیکھ کر اسے تیر مارنے والا بھی رو پڑا تھا، تو اس شہزادے کی مظلومیت کو میں کیسے پڑھ پاؤں گا، اور مجھے نہیں معلوم آپ کیسے سن پائیں گے۔ مگر اتنا یاد رکھیے گا کہ 22 رجب کو جب حسین نے مدینہ چھوڑا تھا تو مقتل نے لکھا، تاریخ میں بیان کیا کہ ایک موقع ایسا آیا کہ جب قافلے کو ودا کرنے میں کچھ دیر لگ گئی، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ دیر کب لگی کہ جب سب رخصت ہو گئے اور آخر میں ایک مرتبہ حسین کی ایک بیٹی ہے جسے حسین مدینے میں چھوڑ کر آئے، جس کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ وہ بیوی کہنے لگی، بابا ایک بار تمہیں میرے بھیا علی اصغر کو تو دکھا دو، اور اصغر کو امام حسین نے جناب فاطمہ زہرا کے حوالے کر دیا۔ مقتل نے لکھا کہ اس کے بعد ہر بیوی جاتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ علی اصغر کو لے لیں، مگر یہ بچہ اپنی بہن کو چھوڑ کر نہیں تھا۔ چند دن کے ہیں علی اصغر، مگر اپنی بہن کو چھوڑتے نہیں۔ ہر بیوی جاتی ہے، حد یہ ہے کہ ماں تک چلی گئی مگر بچے نے چھوڑا نہیں۔ فاطمہ زہرا مطمئن ہے کہ چلو کوئی پاس نہیں ہوگا، علی اصغر تو میرے ساتھ ہوں گے۔ ایک مرتبہ جب حسین مولا کے کانوں میں یہ بات پہنچی کہ تاخیر کا سبب صرف یہ ہے کہ علی اصغر فاطمہ زہرا کی آغوش سے جدا ہوتے نہیں ہیں، تو حسین خود آئے، اور آنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو پھیلایا مگر علی اصغر آئے نہیں۔ حسین جھکے اور علی اصغر کے کان میں کچھ کہا، جیسے ہی کچھ کہنا تھا ایک مرتبہ بچے نے فوراً سے بہن کو چھوڑ دیا اور باپ کے ہاتھوں پر آ گیا۔ اب یہاں پر بہت سارے جملے علماء عرفان نے کہے ہیں، آپ جانتے ہیں وہ جملے سنے ہوئے آپ کے علماء بیان کرتے ہیں کہ علی اصغر کے کان میں حسین کہہ رہے تھے کہ علی اصغر اگر آپ یہاں رکنا چاہتے ہو تو رک جاؤ، مگر مجھے اتنا بتا دو کہ حرملہ کا تیر کربلا میں کون کھائے۔ اتنا سنا تو علی اصغر نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد جو لے کر چلے مختلف منزلیں طے کرتے ہوئے مکے آ گئے، مکے سے کربلا آ گئے۔ 2 محرم کی تاریخ تھی کہ جب حسین کربلا پہنچ گئے۔ 2 محرم کو فقط تنہا حسین آئے تھے، اور 4 محرم کو یزید کے لشکر نے آنا شروع کر دیا۔ ایک جملہ میں نے کہا تھا دوران مجلس 4 یا 5 تقریر میں کہ نومولود بچے کے لیے اس کی غذا بھی ماں کا دودھ ہوتا ہے، اس کے لیے پانی بھی ماں کا دودھ ہوتا ہے، نہ اسے الگ سے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، نہ اسے الگ سے کسی غذا کی ضرورت پڑتی ہے۔ صاحب اولاد بیٹھے ہیں، میری ماں بہنیں یہاں آئی ہے، یہ تنہا جملہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ ایسا ہے کہ یہ آج کی پوری شب رونے کے لیے کافی ہے۔ شہزادے کی مصیبت کو بیان کرنے کے لیے یہ جملہ کافی ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ ماں کا دودھ بچے کی غذا اور پانی دونوں ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے، مگر آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے، 7 محرم کو پانی بند ہوا، 10 محرم کو شہادت ہو گئی۔ اگر آپ پیاس کا اندازہ دنوں میں لگائیں گے تو 3 دن کا پیاسا مشہور کہا جاتا ہے، لیکن روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب 4 محرم کو شمر 4000 کا لشکر لے کر کربلا میں آیا اور یہ خبر بیویوں کے کانوں میں آئی کہ حرملہ ایک 4000 کا لشکر لے کر آیا، تو علماء بیان کرتے ہیں کہ حرملہ کا نام سنتے ہی علی اصغر کی ماں کا منہ خشک ہو گیا
اللہ جانے آپ کیا سن رہے ہیں. ماں کا دودھ خشک ہو گیا. اب اس عمر کا بچہ ہے کہ اسے زیادہ الگ سے پانی پلایا بھی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ماں کا ہی دودھ ہے جو اس کی پانی کی بھی ضرورت کو پورا کرے گا اور اس کی غذا کی ضرورت کو بھی پورا کرے گا. تو سب تو تھے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، مگر ایک واحد کربلا کا شہید ہے علی اصغر، جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا نہیں ہے بلکہ 4 محرم سے بھوکا پیاسا ہے اور 10 محرم تک بھوکا اور پیاسا ہے. سب سے زیادہ اگر کربلا میں کسی نے بھوک اور پیاس کو سہا ہے تو وہ رباط کا شہزادہ ہے جس کا نام ہے علی اصغر، جسے باب الحوائج کہا جاتا ہے. میری ماں بہنیں آئی ہوئی ہیں بڑی تعداد میں، ان کی آغوش میں بچے بھی ہیں، مطلب بہت زیادہ مسائل نہیں پڑھوں گا. آپ سے 10 کا گزارش کروں گا، اگر آپ کی گودوں میں بچے ہیں انہیں گودوں سے اتار دو، اس لیے کہ خواتین میں نہ جانے کس کے پہلو میں رباط آ کر بیٹھی ہے، رباط کی گودی گزرنے والی ہے. آپ سے 10 کا گزارش ہے کہ گودیوں میں بچوں کو ہٹا دو، بچوں کو گودوں سے اتار دو. رونے والوں آپ کی آوازیں بلند ہیں، میں زیادہ آپ کو جملت نہیں دوں گا، بس 2 4 جملے سنیے گا اور جتنا گریا کرنا ان کے جملے پر کر لیجیے گا. جب سب سے زیادہ پیار کی شدت شہزادے کے پاس ہے تو 2 محرم کو آئے، 4 کو لشکر نے آنا شروع کیا، 7 محرم کو باقاعدہ پانی بند ہو گیا. ایک مرتبہ وہ رات آ گئی کربلا میں جسے شب عاشور کہا جاتا ہے، شب عاشور کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. خدا کرے اس فرش پر جہاں آپ بیٹھے ہیں اس کے صدقے میں مولا حسین آپ کو اسی برس کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. آپ جائیں اور جب جائیں تو میرے اس جملے کو یاد کیجیے گا جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کربلا میں ایک مرتبہ شب عاشور آ گئی. اب جب شب عاشور آئی تو حسین یہی وقت ہے اپنے ذہنوں کو کربلا لے کے چلیے گا، گریے کا بھی لطف آئے گا اور ماتم کرنے کا بھی لطف آئے گا. اور دعائے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، شہزادی کی بارگاہ میں اس فرصت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں. ایک مرتبہ جب شب عاشور آئی تو حسین نے اپنی رات کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا. عبادت کے لیے وقت کیا، اصحاب کے ساتھ وقت کیا، خیموں کا جائزہ لینے کے لیے وقت کیا اور قتل گاہ کے لیے وقت کیا. اب وہ منظر آیا کہ جب حسین ایک ایک خیمے کا جائزہ لے رہے تھے اور جب جائزہ لے رہے تھے حسین تو آپ بہت تڑپے کہ یہ سن کر ایک خیمے کے قریب پہنچے تو خیمے میں سے کسی بیوی کی آواز آ رہی تھی اور وہ بیوی اپنے بچے سے کہہ رہی تھی میرے لال بس خیال رکھنا کہ سید زادی نہیں ہو، میں سید زادی نہیں ہوں. کہیں جب کربلا کے میدان میں جانا تو مجھے شہزادی فاطمہ سے شرمندہ نہ کر دینا. آگے بڑھے تو کوئی ماں اپنے جوان کی زلفوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تو جانتا ہے میرے لال، تجھے نور کے حجابوں میں پال کر 18 برس کا جوان کیا. ہر ماں کو ارمان ہوتا ہے جب اس کا بیٹا جوان ہو تو اس کے سر پر صحرا سجدے ہوئے دیکھے. میرے لال مگر میرا ارمان یہ ہے کہ تیرا چہرہ خون سے رنگین ہو جائے تاکہ یہ ماں تجھ سے راضی ہو جائے. ایک ایک خیمے سے گزرتے رہے، ہر بیوی اپنی قربانی سے کچھ کہہ رہی تھی مگر ایک خیمے کے قریب کو پہنچے تو وہاں سے کچھ کہنے کی نہیں بلکہ رونے کی آوازیں آ رہی تھی اور رو رو کے بیوی کہہ رہی تھی ارے کل سب قربانی پیش کریں گے، ارے میں کسے بھیجوں گی، بچی ہے تو 4 برس کی، ارے بچہ ہے تو 6 مہینے کا، ارے چل کے جا رہی سب. اللہ تھوڑا حوصلہ کر کے سنیے گا، تھوڑا حوصلہ کر کے سنیے گا. جب ماتم ہوگا تب ماتم کیجیے گا، تھوڑا حوصلہ کر کے سنیے گا. ایک مرتبہ حسین کے کانوں میں جب یہ آواز آئی کہ بیوی کہہ رہی ہے کل کون ہوگا جو میری طرف سے قربان ہوگا، خیمے کا پردہ ہٹائے اور داخل ہوئے تو کیا دیکھا علی اصغر کے سر پر بیوی نے اپنا سر رکھا ہوا ہے اور روتی جاتی ہے، بس بار بار کہتی جاتی ہے کل میری طرف سے کون جائے گا، کل میری طرف سے کون جائے گا. آ کر بیٹھ گئے حسین. بیوی کو جب محسوس ہوا تو ایک مرتبہ اس کے قریب ہو گئی، سلام کیا مولا کو. مولا فرماتے جائے چاہیے کہ روٹی کیوں ہے آپ؟ کہا مولا بس روٹی اس بات پر ہو کہ خدا نے بڑے اچھے گھرانے میں مجھے بھیجا ہے، میری قسمت خدا نے ایسی بنائی ہے
آپ گھبرائیے نہیں، خدا آپ کی قربانی کو قبول کرے گا، آپ گھبرائیے نہیں۔ ایک مرتبہ خیمے کو چھوڑا، چلے، سب کو پکارا، قسم یہاں آ جاؤ، کربلا میں ذہن رکھے گا بہت دنیا ہوگا، ایک مرتبہ سب کو جمع کر لیا، آگے سب کہا مولا حکم دیجئے، کہا آؤ میرے ساتھ ساتھ چلو، کہا مولا کہاں جانا ہے، ہمیں حکم کیجئے، کہا میں چاہتا ہوں کہ صبح جہاں جو گرے گا وہاں اس کو اس کا مقام دکھا دو۔ ایک مرتبہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے بتانے لگے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں میرا بچپن کا دوست حبیب مجھ سے جدا ہو جاتا، جا کے توجیہ ازم میں تفصیل سے بات دیکھیے گا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر میرا مسلم مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا، کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جون مجھ سے جدا ہو جائے گا۔ اب آگے جو بڑھے تو ایک مرتبہ دائیں بائیں دیکھا اور رونے لگے، کچھ آگے والے آگے بڑھے، کہا مولا کیا ہوا، آہستہ سے کہنے لگے یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بھائی کی نشانی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی، یہاں قاسم پامال ہو جائے گا۔ آگے بڑھ کے کہنے لگے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر علی اکبر کے سینے میں نیزہ اتر جائے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آگے بڑھے، کمر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہنے لگے یہ وہ جگہ ہے جہاں عباس کا دایاں بازو کٹ کے گرے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں عباس کا بایاں بازو کٹ کے گرے گا۔ ایک ایک جگہ دکھا دی اور دکھانے کے بعد کہنے لگے بس تم سب یہی ٹھہر جاؤ، اس سے آگے کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اس سے آگے تنہا حسین خود جائے گا۔ راوی کہتا ہے سب رک گئے، میں بھی رک گیا، حسین قدموں کو بڑھاتے ہوئے، خدا کرے حسین کے صدقے اسی برس آپ کو کربلا میں اللہ کی زیارت کا سن کروائے۔ میرا یہ جملہ یاد رکھے گا، مولا عباس کے حرم کے باہر نکل کے کھڑے ہوئیے گا اور حسین کے روزے کی طرف نگاہ کیجیے گا تو میرے جملے آپ کو یاد آئیں گے۔ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے حسین نے چلنا شروع کیا، چلتے رہے، میرے دل میں خیال آیا کہ ایک مرتبہ میں نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح کہ مولا جا کہاں رہے ہیں، اور ایک مرتبہ اب جو میں چلتا رہا، چلتے چلتے ایک مرتبہ حسین نشیر والی زمین میں اترنے لگے۔ ایسی زمین ہے کہ جہاں نشیر ہے، جہاں گہرائی ہے، اس کی جانب حسین بڑھ رہے تھے۔ جیسے جیسے بڑھتے جاتے تھے ویسے ویسے کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی تھی۔ اب جو حسین آگے بڑھے تو تڑپ کے کہنے لگے اماں تیرا حسین آ گیا، اور آواز آتی تھی آ گیا، تیری ماں نے تیرے مقتل کو اپنے بالا سے ساتھ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، رونے والے، ماں کہہ رہی تھی آجا، میں نے تیرے مقتل کو اپنے بالوں سے صاف کر دیا۔ ماں کہہ رہی تھی میرے لال، میں نے زمین کرم و بلا سے کہہ دیا جب میرا لال زمین پر آنے لگے تو خیال رکھنا ارے اسے اذیت نہ ہو، ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں بی بی زمین سے پکا دیا، پتھروں کو ہٹا دیا، مگر جب کل کربلا ہوگی حسین زمین پر آئیں گے، ارے تیروں میں اجرکم اللہ۔ خدا کوئی اپنے دے آپ کو سوائے لوٹے آنے رسول کے پلٹے وہاں سے اور آگے، اور ایک مرتبہ شب کو عبادت میں بسر کیا، کرتے رہے عبادت، کرتے رہے عبادت، یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا، اذان کا وقت ہو گیا۔ اگر زندگی نے وفات دی، وقت نے ساتھ دیا تو اذان علی اکبر پر آپ کو سناؤں گا۔ اذان ہو گئی، اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، اور ایک مرتبہ اب شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب جو شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ اہل سنت کی تاریخ ہے، تاریخ طبری، جانتے اس نے کیا لکھا؟ کب کربلا نے عمل کو حیران کر دیا، اس لیے کہ جس بوڑھے باپ کے سامنے اگر ایک بچہ بھی مارا جائے تو اس کا
حوصلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر ہم نے کربلا میں دیکھا جیسے جیسے شہادت ہوتی تھی حسین کا سلسلہ حوصلہ اتنا ہی زیادہ بڑھتا جاتا تھا۔ طبری کہتا ہے میں سمجھا النبوت کی شہادت کے بعد حسین اٹھ نہیں پائیں گے، مگر کہتا ہے جیسے جیسے شہادت بڑھی علی اکبر کا حوصلہ اور بڑھتا چلا گیا۔ آپ سانس لے لیجیے، مجھے اندازہ دن بھر کے تھکے ہوئے، ابھی رات بھر بھی آپ نے جاگنا ہے، ابھی رات بھر بھی ازاداری کرنی ہے، کل آنے والے دن میں بھی ازاداری کرنی ہے، پھر تو سو ہی جائیں گے گھر جا کر، پھر تو آرام کریں گے۔ لیکن سارا کلام آج کے بعد نہیں رہے گا، سارا کلام نہیں ہوگا، فاطمہ کی بیٹی ابھر جائے گی۔ اجر کو بولنا حق ادا کرنا یار، اس بارگاہ سے بیوی آپ سے راضی ہو کے جائے۔ ایک مرتبہ جب ساری شہادتیں دے دی تو آئے میدان میں، زلزلہ کی پشت پر بیٹھے ہیں، کھڑے ہوئے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے اے میرے شیروں کہاں ہو، اے میرے شیروں کہاں ہو، آپ دیکھو تو صحیح کہاں ہو۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک مرتبہ سنیے گا جملے بہت تڑپیں گے آپ۔ ایک مرتبہ جب چاروں طرف نگاہ کرنے کہا کہاں ہو میرے شیروں، آؤ دیکھو تو صحیح، کوئی جواب نہیں آیا۔ تو ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا حسین نے اور وہ کر کے کہنے لگے بھیا عباس آ کر دیکھو تو صحیح حسین کتنا بڑھایا گیا، حسین کربلا میں کتنا بڑھایا گیا، مگر رونے والوں کہیں سے جب کوئی جواب نہ آیا تو میرے مولا نے جملہ کہا النّا سُرِيًا سُرنا سنا، ارے کوئی ہے جو حسین کی مدد کرے، کتنا غریب ہوگا زہرا کرو، اجر کو ملے گا رونے والوں۔ 3 بار آواز آئی النّا سُرِيًا سُرنا کہ خیمے سے بیویوں کے رونے کی آواز آنے لگی۔ پلٹے حسین آئے وہاں جہاں رونے کی آواز آ رہی تھی، داخل ہوئے تو کیا دیکھا، بیوی نے بچے پر اپنا سر رکھا ہوا ہے اور رو رہی ہے۔ مولا فرمانے لگے ربا کیا بچہ مر گیا، کیا بچہ دنیا سے گزر گیا؟ کہنے لگی مولا دنیا سے گزرا تو نہیں ہے، ہاں مگر اتنا ہے جب آپ نے کہا النّا سُرِيًا سُرنا، بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے بھی آ دیا۔ اللہ اکبر۔ ابھی جھولے کی زیارت کریں گے نا، ابھی جھولے کی زیارت کیجیے گا۔ تصور کریے سر کا جھولا ہے یہ، شبیہ جھولا شبیہ ہے یہ شہزادے کے جھولے کی، جس کی اولاد نہ ہوتی ہو وہ منت مانے، جس کی اولاد نہ ہوتی ہو وہ مانے، نہ ملے تو مجھے کہیے گا۔ رونے والوں بیوی نے کہا جب سے آپ نے کہا النّا سُرِيًا سُرنا، بچے نے اپنے آپ کو ملا لیا۔ کہا مولا ایک بار ایسا نہیں ہوا، ہر بار میں اٹھا کے جھولے میں لٹاتی ہوں، بچہ اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے۔ تو چاہتے ہیں مولا نے کیا کہا، فرمانے لگے ربا لاؤ اپنے بچوں کو میرے حوالے کر دو، شاید میں اسے پانی پلا کر لا سکوں۔ اتنا سنا، اب آرام سے سنیے گا یہ جملے، ساری طاقت آخر کے جملے کے لیے ہے۔ ایک مرتبہ کلاؤ سے دو کہ شاید پانی پلا کر لا سکوں۔ بیوی بچے کو دیکھنے لگا، بچے کو دیکھا، حسین کو دیکھا، تو مولا فرمانے لگے، یہ میں خیالی باتیں نہیں سنا رہا آپ کو، یہ روایتیں سنا رہا ہوں آپ کو، اور ہر لفظ کا میں خود ذمہ دار ہوں۔ ایک مرتبہ مولا کو دیکھا، بچے کو دیکھا، تو مولا فرمانے لگے بابا کیا بچے کو حوالے کرنے کا دل نہیں چاہ رہا؟ کہنے لگے مولا ایسا تو نہیں ہے۔ کہ پھر تاخیر کیوں کرتی ہوں؟ کہ مولا اگر 2 لمحے دے میں کچھ سوچ رہی تھی، کہ بات کا مولا بس میں ابھی اپنے بچے کو لے کر آتی ہوں۔ علامہ نقل
خدا غنی کے رحمت کرے، علامہ اظہر حسن دودی خدا غنی کے رحمت کرے، کہنے لگے دونوں فرماتے کہ جب رباب نے کہا مولا پر بے لمحے دیجیے گا، میں ابھی اپنے بچے کو حوالے کرتی ہوں، کہنے لگے لے کر گئی اور ایک مرتبہ تھا تو چھوٹا سا مگر کہنے لگی چونکہ میدان میں جا رہا ہے تو حیدر کرار کا پوتا ہے، اس کی کمر میں پٹکا تو باندھ دو، اس کے بالوں میں کنگھی تو کر دو، ارے ایسا تو بنا دو جیسے سپاہی جاتا ہے۔ لے کر آئے، حسین کے حوالے کر دیا، حسین لے کر چلے، جو نہ یاد رکھیے گا مولا کیا کہہ کر چلے لا دو، شاید مجھ سے پالوں پہ لا کر لا سکو۔ ایک مرتبہ تھکے گا نہیں، خدا حسین کا واسطہ ہے، تھکے گا نہیں، ایک مرتبہ لے کر چلے۔ اب بیویاں بھی جانتی ہیں پانی پلانے لے گئے ہیں، اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ پانی پلانے لے کر گئے۔ حسین نے جیسے ہی خیمے سے باہر قدم رکھا، کربلا کا تپتا ہوا صحرا ہے، اللہ اکبر، آپ جس فرش پہ بیٹھے وہ تپ نہیں رہا ہے، وہ تپ نہیں رہا، وہ آگ نہیں اگل رہا، مگر حسین جب کربلا میں ہے تو صحرا آگ اگل رہا تھا۔ جیسے ہی دھوپ پڑی تو حسین کو یہ اثر کا خیال آیا، ایک مرتبہ اپنی ابا کو اٹھایا اور بچے کو اس طرح سے رکھ دیا تاکہ دھوپ میرے علی اصغر کو ستائے نہیں۔ میں نے سب کچھ کہہ دیا رونے والے، علی اصغر کو دھوپ سے بچانے کے لیے حسین نے اپنی ابا سے چھپا دیا۔ مولا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں مولا ابھی تو آپ نے چھپا لیا، مگر جب آپ نہیں رہ جائیں گے ارے یہی پکا ہوا صحرا ہوگا اور کوئی علی اصغر کا لاشا اٹھانے والا نہ ہوگا۔ اجر و کمال اللہ، تھک گیا تو ختم کر دیں گے مسائل، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو خدا کس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اگلے پل کا پتہ نہیں ہے، پھر شب عاشور کس نے دیکھی، پھر کس کو پتہ شب عاشور آئے گی ہماری زندگی میں کہ نہیں آئے گی، اب زیادہ زحمت ہے بھی نہیں، قریب میں آئے آپ کو منزل کے ڈالی ابا لے کر چلے، وہاں سے پسر ساتھ دیکھ رہا تھا۔ آپ نے دیکھا ہے خیام کہاں ہے اور مقام کہاں ہے، جہاں شاہ جہاں تھے دنیا سے چلے گئے تھے، لے کر آئے تو پسر ساتھ کا لشکر کہنے لگا لگتا ہے حسین تھک گئے، کہا کیوں؟ کہ لگتا ہے قرآن کو چھپا کر لا رہے ہیں تاکہ قرآن کو درمیان میں رکھ کر فیصلہ کرایا جائے۔ ایک مرتبہ جب حسین قریب آئے تو اپنی ابا کو ہٹایا تو دیکھا قرآن تو نہیں ہے، ہاں مگر ناطق قرآن کا ایک پارا ضرور تھا، اس کی طرف دیکھا اور پسر ساتھ کی طرف دیکھا اور دیکھ کر جو جملہ کہا اگر پہنچا تو خدا کی قسم آپ روئے گے۔ ایک مرتبہ بچے کو دیکھا پسر ساتھ کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، میرے خیمے میں پانی نہیں ہے، اگر تو دودھ پانی مل جائے میرے بچے کی جان بچ جائے گی۔ نہ جانے کیا سنا آپ نے، ارے مالی کے قاسم کا بیٹا ہے مگر کربلا میں اتنا غریب ہو گیا کہ لشکر یزید سے دو دودھ پانی کا سوال کرتا نظر آیا۔ ابن زیاد کا لشکر کہنے لگا خبردار اسے پانی نہ دینا، یہ اصغر کے بہانے خیمے میں لے جانا چاہتے ہیں، یہ خود پینا چاہتے ہیں۔ حسین کے کانوں میں آواز آئی، تب تک اس صحرا پر علی اصغر کو لٹا دیا۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے آپ تھک گئے، زیادہ زحمت نہیں دوں آپ کو، لٹا دیا اور لٹانے کے بعد کہنے لگے علی اصغر کہ تمہارے بابا کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، تم حجت خدا ہو، ان پر حجت کو تمام کر دو، تم انہیں بتا دو تمہارے بابا جھوٹ نہیں ہو۔ ایک مرتبہ وہ منظر آیا کہ جس نے ہلچل مچا دی، جانتے ہیں کیا ہوا؟ دو خشک ہونٹ کھلے، ایک ننگی سی خشک زبان آئی، علی اصغر نے ہونٹوں پہ پھیری اور پھیر کے بتا دیا میرا بابا جھوٹ نہیں بولتا، میں بڑا پیاسا ہوں، اگر دو بوند پانی دے دو۔ یہ منظر دیکھا پسر ساتھ کا لشکر منہ پھیر کر رونے، چند لمحے تھے کہ انقلاب آ جاتا، انقلاب آ جاتا۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ پسر ساتھ جگہ سے اٹھا، حرملہ کے پاس آیا،
آ کر کہنے لگا فرمایا ایسا نہ ہو میں انقلاب آتا تو امیر کیا کروں؟ کہا اتنا کلام الحسین، حسین کی کلام کو فرمایا اتنا کلام الحسین، حسین کے کلام کو کوئی قتل کر دے۔ ایک مرتبہ جانتے کیا بہت روئے گیا، بہت روئے گیا۔ جانتے کیا ہوا؟ سنا دوں آپ کو کیا ہوا؟ گرا گزر جائے مجھے معاف کر دیجیے گا، یہ حالت کا ذمہ دار کر جب مختار نے گرفتار کیا حرملہ کو، تو حرملہ بتا تمہیں کربلا میں کیا کیا؟ کہنے لگا مجھ سے نہ پوچھ مجھے کربلا میں کیا کیا؟ کہا نہیں تو بتا۔ کہنے لگا میرے پاس 6 تیر ایسے تھے، اگر اونٹ کو مارے اونٹ کی گردن توڑ دیتا۔ کہنے کیا سنا آپ نے؟ اگر گھوڑے کو مارے گھوڑے کی گردن کو توڑ دیتا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ ان تیروں کا کیا کیا تو نے؟ کہا تیر تو نشانے سے خطا کر گئے، ہاں مگر تیر تھے جو جا کر نشانے پر لگے۔ کہا پتہ کہاں لگے؟ تو کہنے لگا ایک مرتبہ جب عباس مشک کو بھر کر جا رہے تھے، میں نے عباس کی پسلیوں کا نشانہ لیا، تیر پسلیوں پہ لگا، مشک کو چھیڑا، کار پسلیوں سے نکل گیا، عباس کی پسلیوں ٹوٹ گئی۔ حوصلہ کیجیے گا، حوصلہ کیجیے گا۔ جانتے کیا کہا؟ حوصلہ ایک مرتبہ کا دوسرا تیر۔ روایت کی ترتیب کچھ اور ہے، روایت کی ترتیب کچھ اور ہے، مگر میں اپنی ترتیب کو بدل رہا ہوں۔ کہا دوسرا تیر، کہا دوسرا تیر، تیر یاد رکھیے گا، گھوڑے کو لگے گردن کو توڑ دے گا۔ کہا دوسرا تیر کب چلایا؟ کہا دوسرا تیر کب چلا جب حسین کسی سے سمجھ نہیں پا رہے تھے، اور ایک مرتبہ مجھے حکم ملا ارے کام تمام کر دے، تو مختار نے کہا ارے جسم تو زخمی تھا، تمہیں تیر کہاں مارا؟ کہ حسین کی پیشانی خالی تھی، میں نے تیر چلایا، حسین کبھی دائے کبھی بائے، بس ابھی بھرا سبھی بھرا میں رہا کرا۔ حوصلہ کیجئے، حوصلہ کیجئے۔ میں اس لیے بہت زیادہ مسائل نہیں بولتا، حوصلہ کیجئے گا۔ گرا مجھے ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں، گرا مجھے میں تھوڑا حوصلہ کیجئے گا، اس لیے کہ جس تک نہیں پہنچی ہے بات اس تک پہنچ جائے۔ ایک مرتبہ مختار نے کہا تیسرا تیر کب چلایا؟ کلیجہ تھامنے میری مائیں بہنیں، کہا تیسرا تیر۔ کہنے لگا مختار تیسرا تیر جب چلا جب حسین اپنے 6 مہینے والے کو مارے تھے، اتنا سنا۔ حوصلہ کیجئے، حوصلہ کیجئے۔ مجھے بھی تو بہت ساری منزلیں طے کرانی ہیں، مجھے تو بھی بہت کچھ پڑھنا ہے، مجھے تو بھی بہت کچھ پڑھنا ہے۔ آپ اگر ایسے کریں گے میں پڑھ نہیں پاؤں گا۔ تھوڑا سا حوصلہ کیجئے، تھوڑا سا حوصلہ، تھوڑا سا حوصلہ۔ چلے میں سخت جملے نہیں سناتا آپ کو، مگر نمبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں خدا حسین کی قسم ہے یہ روایت کے جملے تھے، میرے نہیں ہے، میرے نہیں ہے، میری اوقات نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کچھ کہوں، مگر میرا مجھے شاید تو معاف کر دیجیے گا۔ سب جملے چھوڑ دیے، آپ برداشت نہیں کر پا رہے، سب جملے چھوڑ دیے۔ ایک مرتبہ مختار کی روایت چھوڑ دی گئی، ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا اتنا کلام الحسین، یہ جھولا جنہوں نے کانوں پر اٹھایا ہوا ہے، میں آج پہلی بار آپ سے عرض کر رہا ہوں، سید زادہ ہوں آپ کی بارگاہ میں، آپ کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کر کہہ رہا ہوں جب تک میں نے کم جھولا لائیے گا نہیں، تھوڑی سی لائن رکھیے گا میری آج، جب تک میں کم جھولا لائیے گا نہیں، اور زیادہ احمد بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کا اتنا کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ ایک مرتبہ وہ تیر اٹھایا،
جو گھوڑے کی گردن کو توڑ دیتا ہے، کمان پہ رکھا، بچے کی گردن کا نشانہ لیا، ہاتھ لگنے لگے، تینوں کما گر گیا، پھر نشانہ، پھر گر گیا، پھر نشانہ، جب تیسری بار گرا تو پسرے ساتھ آیا اور آ کر کہنے لگا حرملہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تیری فوج میں سب سے بڑا تیر انداز کون ہے تو میں تیرا نام لوں گا۔ اے حرملہ اس چھوٹی سی گردن کا نشانہ نہیں لیا جاتا۔ حرملہ کہنے لگا تو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا تو کیا دیکھا تو جب نشانہ دیکھا ہو کوئی کہاں تم کے والی میرے سامنے آگر کرتی ہے۔ اے حرملہ میرے اصغر میں تیرا کیا بگاڑا؟ سلام ولد آگے بڑھا کہ حرملہ میں تیری آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا ہوں تو نشانہ لے، جھولا مت لائیے گا خدا حسین کا مانتا ہے کہ تو نشانہ لے، میں تیری آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا ہوں، جب میں کہوں تب لائیے گا، 2 منٹ سے زیادہ وقت نہیں ہوا مانگتا۔ ایک مرتبہ آنکھوں پہ ہاتھ آیا، بلو علی اصغر کا نشانہ لیا، جس کے گھر میں 6 مہینے کا بچہ ہے وہ سن نہیں پاتا جملے کو، ایک مرتبہ تیر چلا، علی اصغر کے کان پر آ کر لگا، چھید کا ہوا، دوسرے کان سے پار ہوا، حسین کے بازو میں آ کے لگا، بچے کی گردن ڈھلکی، لبوں پہ مسکراہٹ آئی، اللہ مجھے معاف کر دینا، بس یاد رکھنا تیرا بچہ سونا ہے۔ حرملہ تکبیر، حرملہ تکبیر بہت بڑا ہے۔ اللہ ساری باتیں چھوڑ دیں، زندگی میں ساتھ دیا، پھر کبھی بتاؤں گا، پھر کبھی سناؤں گا کہ اس کے بعد کیا ہوا، مگر ایک روایت کے چند جملے اور زیارت کیجیے گا، تھوڑا سا حوصلہ کریں۔ جانتے ہیں ابھی جھولا ہے، جانتے ہیں جھولا کس کا ہے؟ یہ بابر حوائج کا جھولا ہے، یہ شاہنامے کا جھولا ہے، یہ وہ جھولا ہے، یہ عثمان کا جھولا ہے، وہ آج کی شب میں آخری بار جھولا رہی ہے۔ کل جب شام غریبہ آئے گی نہ جھولا رہے گا نہ جھولے والا رہے گا۔ بس ختم کر دی میں نے تقریر، روایت کے بعد جملے سنیے گا۔ 11 محرم آئی، چھوڑ دیا درمیان میں سب، 11 محرم آئی، قافلہ چلا، کوفے آیا، کوفے سے چلا، شام آیا۔ میں کیسے پڑھوں گی روایت؟ جب کتاب میں پڑھتا ہوں تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے، ابھی تو سما ہی کچھ اور ہے۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ ایک مرتبہ جب قافلہ چلا اور چلتے چلتے کوفے کے بازار سے شام کے دروازے پر آیا اور شام کے بازار میں داخل ہوا، کوٹھوں پہ کی چھتوں پہ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، سب سے آگے نیزے ہیں، کٹے ہوئے سروں کو بیٹھی تھی۔ ایک مرتبہ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، میں کیسے پڑھوں یہ جملہ؟ ایک مرتبہ جب کٹے سروں کو دیکھا تو شام کو ایک عورت نے 6 مہینے کے بچے کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگی اس بچے کی ماں نے اس کا قدم دیکھا نہیں ہوگا، اگر دیکھا ہوگا، اگر دیکھا ہوگا تو مر نہیں ہوگی، زندہ نہیں ہوگی۔ ہائے حسین، ایک مرتبہ جا کے سے آواز آئی، ایک بیوی کہنے لگی حوصلہ کر کے جملہ پہنچا دیجیے، پہنچانے دیجیے، ماتم بھی کیجیے گا، چہرہ بھی دیجیے گا، زیارت بھی کیجیے گا۔ جانتے کیا کہا؟ اے شان کے رہنے والی، تو نے یہ کیا کہہ دیا؟ اس کی ماں نے دیکھا نہیں ہوگا، اس کی ماں مر